الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، آج پوری دنیا میں امت مسلمہ بڑے حالات سے گزر رہی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ آج دنیا والوں کی نظر میں یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے، ایک قبلے پر ایمان رکھنے والے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے۔ ماضی میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اور جن کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو قابل تعریف ہے، جو غالب و برتر ہے۔ مشرکین اور کافرین کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، نہ ان کی زمینیں ہم نے چھینی ہے، نہ ان کا مال ہم نے چھینا ہے، نہ ان کی جان پر، ان کی آبرو پر کبھی ہم نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہوتا اور وہ لوگ بدلے کی کارروائی کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا میں مسلمان، اہل ایمان، مشرکین اور کافرین کو کھٹکتے ہیں۔ ان کو یہی چیز بری لگتی ہے کہ ہم ایک سے زیادہ معبودوں کو مانتے ہیں، یا تو ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مسلمان ہمارے جیسا کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کو قبول نہیں کر لو، ان کی اتباع اور پیروی نہیں کر لو گے، وہاں تک یہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے اہل ایمان پر حالات آتے رہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ دنیا میں اہل ایمان حالات کا شکار نہ ہو۔ ہم ہمیشہ کم رہے ہیں، اقلیت میں رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ہماری تعداد کم ہے۔ اللہ کو ماننے والے ہم جیسے لوگ تھوڑے ہیں، نہ ماننے والے یا اللہ کے علاوہ اور بھی معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے، سورج کے پجاری، درختوں کے اور جانوروں کے پجاری آپ کو زیادہ ملے۔ آج پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اس میں 1/4 مسلمان ہیں، اور 3/4 مسلمان نہیں ہے، اہل ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور ظاہر بات ہے ہم اقلیت میں رہے، ہم تعداد میں کم رہے، اور مشرکین اور کافرین تعداد میں زیادہ رہے، تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور یہ حالات کم و بیش چلتے رہیں گے۔ کہیں پر مسلمان اچھی حالت میں ہوں گے، کہیں پر حالات میں ہوں گے،
کہیں مسلمانوں کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو محفوظ ہوگی اور کہیں خطرے میں ہوگی. ساری دنیا میں حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے. آج اگر ہم لوگ عافیت میں ہے کہ آج ہماری جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، عزت و آبرو محفوظ ہے، ہم اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ چین و سکون سے رہ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہمارے ہی جیسے. آج جن حالات میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ہم نے ورد کیا، یہ صرف اس لیے کہ ایک علاقہ مسلمانوں کا جسے ملک شام کہتے ہیں آج انتہائی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے. 5 سال سے مسلسل وہاں پر خون ریزی جاری ہے، اور یہ لڑائی فوج کی فوج سے نہیں ہے، یہ لڑائی فوج کی عام پبلک سے. اب آپ اندازہ کرو، اگر ہم لوگوں کے مقابلے میں فوج آ جائے اور ہمارے اوپر وہ حملہ کرے اور ہماری جان اور مال عزت و آبرو کو لوٹے، تو ہم کتنی دیر تک مقابلہ کر سکیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے مقابلے کے لیے؟ ایک فوج اگر حملہ کرتی ہے پبلک پر تو آپ اندازہ کرو کتنی تباہی و بربادی آئے. 5 سال کے اس موریزی کے زمانے میں ملک شام میں 10 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. یہ شہید ہونے والے لوگ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اور جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں آج 5 سال کے عرصے میں 10 لاکھ شہید ہو چکے، 10 لاکھ کے قریب لوگ معذور ہو چکے، یا ہجرت کر کے نکلے تو وہ ادھر ادھر ملکوں میں در بدر بھٹک رہے ہیں، زندگی کی بھیک لوگوں سے مانگ رہے ہیں. ایک کے بعد ایک شہر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ملک شام کا علاقہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے انتہائی اہم علاقہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر ملک شام سے وابستہ ہے. ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر اہل شام تباہ و برباد ہو گئے تو پھر ان میں خیر باقی نہیں رہے گی. اور یہ ارشاد آپ کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. آج ملک شام 80% سے زیادہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اب جو باقی بچا ہے 10-20%، اب اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح کے حالات ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ اتنی تباہی اور بربادی سے دوچار ہیں. نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، اور نہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر ہے. در بدر بھٹک رہے ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. آج حالات ایسے ہیں کہ جو اسلامی ملک ہیں وہاں آس پاس کے، وہ بھی اس کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ اگر ملک شام تباہ و برباد ہوا تو ہم اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکے ہیں. سب کو اپنی پڑی ہے، کوئی ملک شام کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ترکی نے تھوڑی سی پیش قدمی کی ہے، ورنہ تو شام کے رہنے والوں کو شام کی حکومت نے اور شام کی فوج نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اور خاص طور پر وہاں اہل سنت والجماعت جس سے ہمارا تعلق ہے، ایسے لوگوں کو وہاں پر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. وہاں کی حکومت شیعہ لوگوں کی حکومت ہے، اور شیعہ لوگوں میں بہت سارے فرقے ہیں. ان میں سب سے زیادہ غالب قسم کا اور سب سے زیادہ غلط عقیدہ رکھنے والا جو فرقہ ہے وہاں پر ان لوگوں کا اقتدار ہے. بشار الاسد شیعہ ہے اور غالب قسم کا شیعہ ہے، تو سنی مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات وہاں پر ترتیب کر دیا گیا.
چن چن کر کے ان شہروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے جہاں پر مسلمان سنی مسلمان بستے. امریکہ کہو، روس کہو، ایران کہو، یہ اسرائیل کہو، یہ سب مل کر کے ملک شام کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں. لوگ چین و سکون سے ہیں، عافیت سے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، لیکن جو تباہی و بربادی 5 سال سے وہاں چل رہی ہے، 10 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، 10 لاکھ کے قریب لوگ معذور ہو چکے ہیں. یہ 1 2 10 20 لوگوں کی شہادت کی بات نہیں ہے، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور تماشا دیکھنے والوں میں اسلامی ملک بھی ہے. آپ سوچو، آج پوری دنیا میں 56 اسلامی ملک ہے، مگر سوائے ترکی کے کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، سب خاموش تماشا ہے. اور ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملک شام کی تباہی کے بعد ان کی بھی خیر نہیں ہے. پھر وہ چاہے جتنے عرب ممالک ہو، سعودی ہو، یمن ہو، بحرین ہو، قطر ہو، دوحہ ہو، شارجہ ہو، کویت ہو، کوئی محفوظ نہیں رہے گا. سب چھوٹی چھوٹی حکومت لے کر کے بیٹھے ہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی میں جو کیا گیا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کر دیا جائے. ان کی اتنی بڑی کوئی حکومت نہ ہو کہ وہ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھے. چھوٹی چھوٹی حکومت بنا دو، وہ مجبور ہوں گے، ہمارے دست جگر رہیں گے، اپنی حفاظت کے لیے ہم سے بھیک مانگیں گے، ہم سے مدد مانگیں گے. آج ایسا ہی ہے. کسی اسلامی ملک میں امریکہ اور روس کے خلاف شام کی مدد کرنے کی ہمت نہیں ہے کسی کو. ایسے خطرناک حالات میں ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ہم بھی مجبور ہیں، ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، وہاں جا نہیں سکتے. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. آخری چیز بچتی ہے دعا، وہی ہمارے پاس ہتھیار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ دعا سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. نہ ہم ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی حکم پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم لوگ جا کر کے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ کر سکتے. ایسی مجبوری ہے. اور ہمارے ہی طرح مجبور دنیا کے دوسرے علاقوں میں مسلمان بھی. ایسے حالات ہیں. ان حالات کے اندر ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بھائی ہونے کی حیثیت رکھتا ہے. ہم ایک مذہب کے ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب اور ایک قبلہ کو ماننے والے لوگ، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں ہم اپنے بھائی کی مدد کریں. حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم بھی بے بس ہیں. ہم ان پر یہ مدد کس درجے میں چاہیے نہیں کر سکتے. آج ہندوستان میں ہماری حکومت بھی اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ مذمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ کہہ دیں کہ بھائی ظلم ہو رہا ہے، یہ کہہ دیں کہ یہ کارروائی بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں. غیر جو تماشا دیکھ رہے ہیں، اپنے لوگ بھی تماشائی کی حیثیت رکھتے ہیں. آج ایسے حالات کے اندر آپ سوچو تو صحیح کہ 10 لاکھ لوگ شہید ہو گئے اور بے گناہ مارے گئے، ان کا کوئی گناہ اور کوئی قصور بھی نہیں. اور مارنے والے بھی اہل اسلام کہلاتے ہیں. ان کی مدد کرنے کے لیے جو مشرکین اور کافرین ہیں، یہود ہیں، ان کی پوری مدد کر
80% ملک شام تباہ و برباد ہو گیا ہے. اب جو رہ گیا ہے آخری حلے کی حیثیت ہے. ان حالات کے پیش نظر ہمارے شہر میں اس بات کو محسوس کیا گیا کہ ہمیں نہیں کچھ کر سکتے تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی ارادے سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے. ہمارا بزرگوں کا تجربہ رہا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں اگر آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ مرتبہ یا اس سے زیادہ ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں. ایسے حالات کے اندر ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں. آج ہم نے جو ہے آیت کریمہ کو پڑھا ورد کیا. 1.25 لاکھ مرتبہ سے زیادہ ہم نے پڑھا ہے. ہم سے زیادہ ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہے جو اس بات کا اس درد کو محسوس کر رہی ہے اور ایک ادنا سی دعوت کے اوپر آ کر کے انہوں نے جو ہے اس پڑھنے کے اندر ہمارے ساتھ شرکت کی. ایسے حالات کے اندر آیت کریمہ کا پڑھنا ہم لوگوں کو انشاءاللہ حالات بدلنے میں مددگار ثابت ہوگا. اور آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. اپنی بستی میں تھے, بستی والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے اور ان کے حالات سے گھبرا کر کے انہوں نے بستی چھوڑ دی تھی. جہاں ان کو ذمہ دار بنا کر کے نبی و رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا, اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ دی تھی. اللہ پاک کی طرف سے حالات ہے. جس کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہے تھے کشتی جا کر کے بھور میں پھنس گئی. لوگ کہنے لگے اس کشتی میں کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے. دیکھا گیا تو کشتی میں کوئی بھی غلام نہیں تھا. ہر ایک کے بارے میں تحقیق کی گئی. حضرت یونس علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ میں اپنے آقا سے بھاگا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے تم لوگ مصیبت میں ہو, میری وجہ سے تم آج پریشانی میں ہو, تو میں کشتی سے اتر جاتا ہوں. کشتی سے انہوں نے پانی پہ قدم رکھا. اللہ نے ایک مچھلی کو مقرر کیا تھا, سیدھے اس کے منہ میں گئے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا. اور جتنے دن اللہ نے چاہا رکھا, یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی. ونادى في الظلمات کہ انہوں نے 3 تاریکیوں میں اللہ کو پکارا تھا. رات کا اندھیرا, سمندر کے پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. 3 تاریکیوں میں 3 اندھیریوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا. لا الہ الا انت, کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک, ہر عیب سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں گنہگار, ظلم کرنے والوں میں سے میں ہوں. میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں تیری اجازت کے بغیر. میں نے بستی چھوڑ دی ہے اور کار نبوت کی جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی وہ میں نے چھوڑ کر کے سفر کر لیا. مچھلی کے پیٹ میں رہے, یہی پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ پڑھا تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر نکالا. مچھلی کو حکم ہوا, مچھلی ساحل پر آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا. لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جو کمزوری آ گئی تھی, ہاتھ پیر کی جو طاقت ختم ہو گئی تھی, وہ بحال ہونے میں کافی وقت لگا اور اللہ نے اس کا انتظام بھی کیا. یہ آیت کریمہ ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی اور اللہ کی ناراضگی سے اگر ان کو جو ہے معافی ملی اور مغفرت ملی تھی تو صرف اسی آیت کریمہ کی وجہ سے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ آیت کریمہ کو پڑھا جائے. اور 1.25 لاکھ مرتبہ کی تعداد تجربے سے ثابت ہے. یہ کوئی قرآن کریم میں نہیں ہے, یہ حدیث پاک میں نہیں ہے, لیکن اہل ایمان کا تجربہ رہا ہے کہ جب آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا گیا تو حالات اللہ نے بدل دی. ہم نے جو پڑھا ہے اپنے لیے بھی پڑھا ہے, ہم نے جو پڑھا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پڑھا ہے, ہم نے جو پڑھا ہے خاص طور پر اہل شام
مسلمانوں کے لیے پڑھا ہے کہ آج جس طرح وہ لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور خود مسلمان غیروں کی مدد لے کر کے ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم لوگوں نے ان کے لیے آیت کریمہ پڑھی ہے اور پڑھ کر کے ان کے لیے دعا کریں، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، مایوس نہیں ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم بے بس ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، ہم بے سہارا ہو سکتے ہیں، لیکن جس خدا پر ہمارا ایمان ہے اس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، اور پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ یہ ان حالات کا ایک پہلو، ان حالات کو جان کر کے سن کر کے، اور آج وہاں سے جو تصویریں آ رہی ہیں اور جو ویڈیو کلپ آ رہی ہیں، جو خبریں سنائی دے رہی ہیں، ان کو دیکھ کر کے سن کر کے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، ہمارا دل درد سے بھر جاتا ہے۔ تو جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، کیا اسے یہ سب کچھ علم نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں سب کچھ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ مصیبت ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم پر جو حالات ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اس لیے اہل شام پر جو حالات ہیں اس کا جو بھی سبب ہو، چاہے ان کی بدعمالیاں ہوں، چاہے ان کا نصیب و مقدر ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ آج وہ حالات میں ہے اور دن بدلتے دیر نہیں لگتی، اچھا وقت جانے میں اور برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ نے اپنے شہر میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت اچھی حالت میں تھے، آج بہت بری حالت میں، ماضی میں لوگ بہت بری حالت میں تھے، آج اچھی حالت میں ہے، یہ انفرادی طور پر آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پر جو حالات ہیں یہ حالات بھی ہمیشہ اچھے رہیں گے ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، ہم لوگوں کو بھی ملک شام کی تباہی و بربادی سے عبرت اور سبق لینا ہوگا کہ ان پر جو حالات ہیں وہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں، ان پر جو حالات آئے ہیں قرآنی ہدایات اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آئے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وما ربک لیس بظلام للعبید، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آج جو حالات ہیں یہ بدعمالیوں کی وجہ سے آج ان پر ہے، ہم عافیت میں ہیں، تو ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم کمانے کے سلسلے میں اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو حصہ دیا یا نہیں دیا، ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں کہ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے حالات جب آتے ہیں تو بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، حقوق کی پامالی کی وجہ سے آتے ہیں، حقوق کی پامالی کی وجہ سے، تو ہم کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں جن لوگوں کے بارے میں ہم کچھ درستگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو بھی سمجھائیں یا رک جائے، ورنہ جب گناہوں کا پیمانہ بھر جاتا ہے اور حقوق کی پامالی حد سے گزر جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے حالات آنے کے مختلف راستے ہیں، ایک تو آسمانی یا زمینی عذاب، اللہ پاک نے وہ سلسلہ ختم کر دیا،
پچھلی قوموں پر جیسے پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کی بارش ہوئی، پانی کا عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، حضور کی دعا کی برکت سے ہم کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ عذاب آنے کا دوسرا راستہ، اللہ تعالیٰ کسی ایسے حاکم کو مسلط کر دے جو تمام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے لوگوں کو نشانہ بنا کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن تیسرا عذاب کا راستہ باقی ہے، اور وہ ہے آپس کی لڑائی، جیسے ملک شام میں ہو رہی ہے۔ آج جو حکمران طبقہ ہے وہ عوام کو جو ہے تباہ و برباد کر رہا ہے، کوئی دوسری فوج ڈال کر کے ان کو نہیں مار رہی۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ اپنی فوج کے ذریعے سے اپنی رعایا کو ختم کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کی جو ہے مشرکین یہود و نصارا ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ آپ کا یہ علاقہ کام کرنا، یہ پورا علاقہ میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو موبائل لے کر کے رات رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ ماہور رہتے ہیں کہ ان کو آواز تو سر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار ہے، ایک مرتبہ آواز دو، دو مرتبہ آواز دو، تین مرتبہ آواز دو، سنتے بھی نہیں، اتنی زیادہ مغویت۔ گیم بھی کھیلتے ہیں، اردو فلم بھی دیکھتے ہیں، اس طرح کے حالات۔ یہ ہم تباہی و بربادی کو دعوت دے رہے ہیں، ہم پڑوسیوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی سازش کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے، بالکل اپنی اولاد سے ہم لوگ غافل ہیں۔ یہ سب تباہی و بربادی کو دعوت دینے والے اعمال ہیں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اللہ کے لیے آپ اس پر غور کریں۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، رات آرام کریں، دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، دن میں کام کریں، اور موبائل پر جو اپنا وقت ضائع و برباد کر رہے ہو یہ تمہاری تباہی و بربادی کا سامان ہے۔ جس کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے ہٹ کر کے آج جو کچھ موبائل پر دیکھا جا رہا ہے اور موبائل کو جس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ تباہی و بربادی کا راستہ ہے۔ فون پر گفتگو کرنا کوئی ناجائز نہیں، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اور اسی کے لیے یہ بنایا گیا، لیکن آج اسلام دشمن طاقتوں نے اس کے لیے اس کو جو ہے وہ حاشی کا ذریعہ بنا دیا، آج اس کو جو ہے غیبت کا ذریعہ بنا دیا گیا، جھوٹ کو عام کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم لوگ جو ہے جانتے بوجھتے یا نہ جانتے ہوئے اس کا شکار ہو گئے۔ اس لیے آج اس موقع پر اگر ان کے شان میں تباہ و برباد ہونے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی دعا کے لیے ہم لوگوں نے آیت کریمہ کا ورد کیا ہے، ان کے لیے دعا کریں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں گے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں ظلم ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں زیادتی اور ناانصافی ہوتی ہے، اور ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھو گے اس کی سزا آخرت میں ملے گی، روزہ نہیں رکھو گے اس کی سزا آخرت میں ملے گی، زکات نہیں دو گے، حج نہیں کرو گے اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے ظلم کیا، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، گھر کی بہو کے ساتھ، تو آپ یہ سمجھ لو کہ اس کی سزا آپ کو دنیا میں ملے گی۔ ظلمان یوم القیامہ، دنیا میں تو سزا ملے گی ہی اس کی، آخرت میں یہ
تباہی و بربادی اور اندھیری ہے. کہتے ہیں نا پرسرات تک جب گزرو گے تو یہی ظلم اندھیرا بند کر کے تمہیں دیکھتے رکھے راستہ سجائی کیجیے گا. ہم نے جو ظلم کا راستہ اپنے گھروں میں اور ہم نے جو ناانصافی اپنے گھروں میں رکھی ہے اس سے بھی ہم کو جو ہے اپنے سماج کو اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اپنی زندگی کو اس سے بچانا ہوگا. ایک خرابی ہو تو اس کو بتایا جائے. یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کل ہمارا پوجا نکال کہ پورا جسم داغدار ہے, پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے. کہاں کہاں مرہم لگائیں؟ کون سی برائی ہے جو آج ہم میں نہیں ہے؟ کون سی برائی ہے جو آج ہم میں نہیں ہے؟ آج ہم لوگ عافیت میں ہیں, لیکن اگر ہم نے اس بات کو محسوس نہیں کیا, اپنے حالات بدلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ہم نے تیار نہیں کیا, تو پھر مصیبت اور تباہی ہم پر بھی آئے گی. ہندوستان کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں. تمام اسلام دشمن طاقتیں متحد ہوتی جا رہی ہیں. کوئی غیر مسلم ہم سے ہمدردی نہیں رکھتا. آپ اچھی طرح یہ بات سمجھیں, کوئی غیر مسلم ہم سے ہمدردی نہیں رکھتا. سب کو ہمارا وجود کھٹکتا ہے. ہم کو معاشی لائن سے, سماجی لائن سے, زندگی کے تمام شعبوں میں ہم کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور ہم ہیں کہ ہم کو احساس بھی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم تباہ و برباد ہو رہے, اس کا بھی ہم کو احساس نہیں. اس لیے ہم کو بھی اپنے حالات پر غور کرنا ہوگا. ہم میں کہ ہر شخص کو اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں اور اپنے گھر میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. آج ہمارے یہاں بہت ناانصافی ہے. اگر 4 بیٹے 5 بیٹے ہیں تو ایک دو جس کے ہاتھ میں کاروبار ہے وہ بہت اچھا. جو بیچارے محنت کر رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں مارکیٹ نہیں ہے, جن کے ہاتھ میں کاروبار کا لین دین نہیں ہے, وہ بیچارے مزدوروں کی طرح رہتے ہیں. آج جو کاروبار میں مارکیٹ دیکھتا ہے اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو ہر طریقے سے نوازا جاتا ہے, اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, ان کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اور ماں باپ دیکھتے رہتے ہیں اور اس معاملے میں انصاف نہیں کرتے. کل قیامت کے دن ذمہ دار لوگ پکڑے جائیں گے, ناانصافی کرنے والے لوگ پکڑے جائیں گے. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری اپنے تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے, گھر میں رہنے والی ساس کی ذمہ داری ہے کہ تمام بہوؤں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. نہیں ہوتا ہمارے گھر. کوئی رانی کی طرح رہتی ہے اور کوئی نوکرانی کی طرح رہتی ہے. یہ ہمارے گھر میں ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں, بتاتے ہیں, بولتے ہیں, کیا ہوتا ہے ہم کو پتا ہے. آپ بھی تھوڑا سا غور کرو گے تو آپ کو بھی دکھے گا. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی ایسا ہو رہا ہو. یہ ظلم ہے اور ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دیتے. لیکن جیسے حالات کے اندر آج اگر ہم ملک شام کے لوگوں کے لیے دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں, ان پر جو حالات آئے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا, عبادات میں اپنے آپ کو پورا کرنا ہوگا, معاملات کے اندر ہر ایک کے ساتھ انصاف اور برابری کرنی ہوگی, ہر ایک کا حق اس کو دینا ہوگا. اگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا اللہ پاک کی پکڑ آئے گی, اور اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی مدد نہیں کرے گا. آپ جیسے ملک شام میں کوئی ان کا مددگار نہیں. میں ان حالات میں انتہائی دکھی تھا
یہ تحریر بھیجنے والے ہیں کہ اپنی مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور جمعہ کے دن عام مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ اللہ پاک کی طرف سے حالات کیوں آتے، پکڑ کیوں ہوتی ہے، جان مال عزت و آبرو کی بربادی کا فیصلہ آسمان سے کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، اور زمین سے جیسے اعمال آسمان پر جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ویسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن ملک شام کی تباہی و بربادی پوری دنیا کے مسلمانوں کو خیر سے محروم کر دے گی۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اہل شام تباہ و برباد ہو جائیں گے تو پھر تم میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور آج اسی چیز کو اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہیں، ہم سے زیادہ ان کو اس بات کا علم ہے، اور ملک شام اگر تباہ و برباد ہو گیا تو پھر کسی عرب ملک کی خیر نہیں ہے، ان کے بھی دن گنے جا چکے، ان کو بھی حکومتیں اور اقتدار باقی نہیں رہے گا۔ ہم تو یہاں پر ہندوستان میں اقتدار میں نہیں ہے، ہم تو یہاں پر جو ہے چوتھے درجے کے شہری بن کر کے رہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوگا کو اندازہ نہیں ہے۔ یہاں کی حکومتیں بھی ہم کو ووٹ دینے سے محروم کر سکتی ہیں، یہاں کی حکومتیں بھی ہم کو جو ہے زندگی کی تمام سہولتوں سے محروم کر سکتی ہیں۔ آج ہندوستان میں آپ دیکھ لو آسام کے کیا حالات ہیں، ہمارے پڑوسی ملک برما میں دیکھ لو مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، تو دن بدلتے دیر نہیں لگتی، وہاں ان پر جیسے حالات ہیں خدا نہ کرے ہم پر ویسے حالات آئے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1960 میں برما کا دورہ کیا تھا، اور اس وقت ان کو دیکھ کر کے یہ کہا تھا کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو، ورنہ میں جو تباہی و بربادی دیکھ رہا ہوں اس کے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے، اور ابھی کے جو حالات ہیں، ابھی آپ نے ہفتہ بھر پہلے پڑھا ہوگا کہ ہجرت کر کے برما چھوڑ کر کے جو روہنگیا مسلمان نکلے بنگلہ دیش میں جنہوں نے پناہ لی، ان کی پوری بستی کو بلڈوزر لگا کر کے زمین دوز کر دیا۔ ظاہر بات ہے وہ اگر واپس بھی گئے تو کہاں رہے گا، ان کا ٹھکانا رہا نہیں۔ بنگلہ دیش میں جیسے کیمپوں میں رہ رہے ایسے برما میں کیمپوں میں رہے گی، ان کی ساری املاک تباہ و برباد کر دی گئی۔ 1960 میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حضور نے فرمایا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج سے 50 55 60 سال پہلے یہ بات مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور جیسا انہوں نے بتایا تھا ویسے ہی حالات برما کے لوگوں پر آئے۔ ہمارے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی زندگی کو اعمال کو درست کریں، گھر سے ناانصافی اور ظلموں کا خاتمہ کریں، اپنے گھر میں انصاف قائم کریں، ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، گھر میں رہنے والی تمام بہوؤں کے ساتھ، گھر میں رہنے والے تمام بیٹوں کے ساتھ، گھر کے ایک ایک مرد کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ورنہ ظلم اللہ برداشت نہیں کرتا، اور ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ غیبت کی سزا، جگر خوری کی سزا، شراب کی سزا، زنا کی سزا سب آخرت میں دے گی، لیکن ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں،
لیکن ہماری زبان سے نکلنے والے بول، ہماری ذات سے صادر ہونے والے اعمال شرکیاں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، تو اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ نام کے مسلمان ہونے سے اللہ کی مدد ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی مدد دینے کے لیے ایک سچا پکا موحد اور مسلمان بننا ہوگا۔ اللہ کے دین کو باقی رکھنے کی، اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے کی ہمیں جدوجہد اور کوشش کرنی ہوگی، تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے، اللہ کے شعائر کی حفاظت کی جائے، اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، بدعا بھی ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اے اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اور جو میرے دین کو رسوا کرے، میرے دین کو بدنام کرے اور میرے دین کو پامال کرے تو ان کو تباہ و برباد کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی دعا بھی قبول ہے اور بددعا بھی قبول ہے۔ اس لیے اللہ کو ہم سے نہیں اپنے دین سے پیار ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں دین ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تباہی اور بربادی سے اللہ پر کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فیصلہ دیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم اگر میرے دین سے پیٹ پھیر دو گے، میرے احکام سے منہ موڑ دو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ ہم دوسروں کو لے کر کے آ جائیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، تمہیں سب ہستی سے مٹا دیں گے، دوسری قوم کو ہم لے کر کے آئیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہاری طرح نہیں ہوں گے وہ۔ اس لیے اپنی تباہی و بربادی جن اعمال کی وجہ سے آتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا تو تباہی و بربادی کو خود ہم دعوت دے رہے اور آنے میں دیر بھی لگی۔ علیہ الصبح بقریب، جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو قوم بہت جلدی مچا رہی تھی، کہہ رہی تھی، پیغمبر سے کہہ رہی تھی کب اللہ کا عذاب آئے گا، مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ پاک نے پیغمبر کے کہنے پر کہ اب بستی کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ علیہ سے صبح میں قریب، رات کی بات ہے، صبح بہت دور نہیں ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اللہ نے پوچھا، قریب ہے، صبح ہوئی اللہ کا عذاب آ گیا۔ حالات میں دیر نہیں لگتی، اس لیے ہم شام کے لوگوں کی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا ہوگا کہ آج ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ سب ہم کو دیکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا تو یہ ہوگا کہ دوسروں کو نصیحت، اپنے کو وصیت۔ اس لیے ہر ماں بہن سے، ہر اپنے بھائی سے اور بڑوں سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ موبائل کا استعمال جن کی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک، باقی اسے گھنٹوں بیٹھ کر کے اس پر گیم کھیلنا اور موبائل پر گھنٹوں جو ہے بلو فلمیں دیکھنا، رات رات بھر اس کے اوپر بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں بھی واٹس ایپ چلاتا ہوں، آج 2 دن میں 14,000 میسج آئے ہیں مجھے، اس میں کچھ کام کا بھی ہوگا ورنہ سب بیکار۔ اور ہمارے یہ بچے رات بھر بیٹھ کر کے یہی کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں۔
اپنی جان مال کی جو ایمان عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں اللہ کے دین کو جانا ہوگا، حضور کی سنتوں کو جانا ہوگا۔ اللہ کو ہمارے چہروں سے ہمارے جسموں سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کو دیکھتے، ہمارے اعمال کو دیکھتے۔ جیسی ہماری نیت اور جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سب لوگ تو شریف پڑھ لیں، دعا ہوگی، اور ہم لوگوں کو دعا سے پہلے یہ طے کر کے اٹھنا ہوگا کہ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے پر قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کے مطابق پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی مشکل ہو جائے گا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسافرا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم ہماری دستگیری فرما، ہماری پیشانیاں اور دل آپ کے قبض قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اپنے دین پر استقامت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے دین پر، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم آج پوری دنیا میں مسلمان حالات کا شکار ہیں۔ ہمارے اہل شام ملک شام کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ تباہی و بربادی سے دوچار ہیں۔ پروردگار عالم 5 سال سے خوریزی ہو رہی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، پورا خاندان تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم دستگیری فرما، کتنی بے بسی اور بے کسی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کی مدد کر نہیں پا رہا ہے۔ پروردگار عالم بے شک تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، یہ یقیناً ان کی بدعمالیوں کی سبب سے ہو رہا ہے، لیکن پروردگار عالم حالات کا بدلنا آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اہل شام کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اہل شام کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اہل شام کو ہدایت عطا فرما، اپنے دین پر استقامت عطا فرما، حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ظلم و بربریت سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم اہل ایمان میں اتفاق پیدا فرما، ہمدردی اور خیرخواہی پیدا فرما۔ اے اللہ ملک شام میں بسنے والے، اے اللہ جن کا وقت پورا ہو چکا تھا،
تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے، اے اللہ جو رہ گئے ہیں ان کی دستگیری فرما، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم کیسی بے بسی اور بے کسی ہے، کیا آج ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں؟ پروردگار عالم سب کچھ جاننے کے بعد، سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود ان کی مدد کرنے کی ہم میں کوئی ہمت اور سکت نہیں ہے۔ پروردگار عالم تو دستگیری فرما دے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، آپ تو بے بس نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ تو کمزور نہیں ہیں، ہم بے کس ہیں، آپ تو بے کس نہیں ہیں۔ پروردگار عالم سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑا آسرا آپ کا ہے۔ اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ مظلوموں کی دستگیری فرما، اے اللہ مظلوموں کی دستگیری فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ پروردگار عالم انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کی جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ظلم و بربریت سے باز رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم آج حالات ان پر ہیں، دن بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پروردگار عالم ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے اور تیرے احکامات کو توڑ کر کے ہم نے تباہی و بربادی کو دعوت دی ہے۔ اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے اعمال کی بہتری کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو عافیت کے ساتھ درست فرما، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما، اپنے حکموں کی تعمیل عطا فرما، اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل شام جو شہید ہو گئے ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے پسماندگان کی حفاظت فرما۔ آج جو لوگ بے گھر ہو چکے، اے اللہ جو لوگ تباہ و برباد، بے خاتمہ، در در بھٹک رہے ہیں، اے اللہ ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کے لیے، اے اللہ اپنے بچوں کے پانی کے لیے رو رہے ہیں، کوئی انہیں پانی پلانے والا، کوئی انہیں کھانا کھلانے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم سب کچھ ان کا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ پروردگار عالم سب کچھ ان کا تباہ و برباد ہو چکا، نہ گھر رہا، نہ کاروبار رہا، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کچھ۔ اے اللہ ایسی بے کسی اور بے بسی میں وہ لوگ دن اور رات گزار رہے، 5 سال کا عرصہ کب نہیں ہوتا، یہ دن 2 دن کی بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم ان کی دستگیری فرما، اے اللہ ظالموں کو کیفر دار تک پہنچا دے، اے اللہ ظالموں کو ظلم و بربریت سے باز رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ان کے حصے میں ہدایت نہ ہو تو اے اللہ اپنی زمین کو ان سے پاک کرنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ آج پوری دنیا کی اے اللہ اسلام دشمن طاقت میں متحد ہو کر کے اہل ایمان کو ختم کرنے کے دربے نے پروردگار عالم دستگیری فرما، اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رحمتوں کو کھینچنے والے ہیں، اے اللہ ان بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما جن کے ارتکاب سے تیرا عذاب اور تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کرنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم آج ہم عافیت میں ہیں، اے اللہ آج ہم عافیت میں ہیں، اے اللہ تیری عطا کردہ اس نعمت پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، ہماری جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مکاتب دینیہ و قرآنیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کو ایمان کامل عطا فرما، ہماری نسلوں کو کامل
دین عطا فرما، کامل اسلام عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، اپنے نبی کی سنتوں کا شیدائی اور فدائی بنا، پروردگار عالم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اے اللہ ایمان عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنی کتاب کا حافظ، اپنے علوم کا عالم، اپنے دین کا داعی اور مددگار بنا، اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ تینوں دنیا کی سرفرازی عطا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو پروردگار عالم ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال فرما، ظاہری اور باطنی عیوب سے محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما، پروردگار عالم آج آپ نے ہمیں عافیت عطا کی ہے، ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون کے ساتھ دن اور رات گزار رہے ہیں، اے اللہ اس نعمت کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ملک شام پر رحم فرما، ملک شام میں رہنے والوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ان کے لیے راحتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ جو لوگ ظالم ہیں ان کو ظلم سے باز رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے اللہ غیروں کا ظلم و ستم، غیروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آج اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما، پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو دیندار بنا، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، اپنی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنا، پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر کے کھلائے، پیاسے رہ کر کے پلایا، بیماریوں میں رات رات بھر جاگ کر کے ہماری تیمارداری کی، آج وہ تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ جن کے بچے اور بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کو اچھا رشتہ عطا فرما، اچھا جوڑا عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں دین کو داخل فرما، پروردگار عالم جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہیں، حالات کا شکار ہیں، پروردگار عالم ان کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ملک شام ہو یا جہاں کہیں مسلمان بستے ہو، سب کے لیے خیر مقدر فرما، سب کے لیے عافیت مقدر فرما، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما، پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل اور کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اور آپ کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، تیرے محبوب نبی نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے، اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما، پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔